ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فيعفو عن سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وصل السلام وعيادة المريض وتصفية العاطف وإجابة الدعوة متفق عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ترجمة حديث حديث اللہ کو عزت کا کیجیے سب احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپسی پیار محبت آپسی میل جول کے لیے چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور آپس میں پیار محبت کریں. کیونکہ اسلام میں جو ہے پیار اور محبت کی تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. انسان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر اور اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. بندے کا کام ہے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے گناہوں کو معاف کرنا. کوئی بندہ یہ کہہ رہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا تو وہ بندہ نہیں ہے بلکہ وہ بچتا ہے، بلکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. ہاں، انسان سے گناہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اپنی اس صفت کو بیان فرمایا مریض کی عیادت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چیزیں اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تاکہ آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے. جب آپس میں صحابہ کرام نے آپس میں دوسرے کو سلام پیش کیا اور ایک دوسرے کی عیادت کرنے کے لیے تو آپس میں جو ہے پیار محبت پیدا ہو گیا. کیونکہ ہزار سالوں سے آپس میں حسن و عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی. وہ چند الفاظوں کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ ختم کرا دیا. فرمایا کہ مریض کی عیادت کیا دو اور بھوکوں کو کھانا کھلایا دو اور قیدیوں کو چھڑایا دو. یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. مریض کی عیادت کیا دو اور بھوکوں کو کھانا کھلایا دو اور قیدی کو رہا کرایا دو. قیدیوں کو رہا کرانا جو مسلمان جو نوجوان جیلوں کے اندر ناجائز مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, بے قصور ہے, ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے, تو ایسے لوگوں کی رہائی کے لیے اسباب اختیار کرنا یہ بھی عبادت ہے. ایسے لوگوں کے لیے رہائی کے اسباب اختیار کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, بلکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. اس لیے کہ جب آدمی مسافر ہوتا ہے دوسرے مقام پر جاتا ہے تو خالی کرنے رہنا ہوتا ہے, یا تو جب کوئی آدمی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے پریشان ہوتا ہے, تو بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا صحابہ کرام جو ہے خود فاقہ گزار کر اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کفار مکہ کو اور کافر لوگوں کو جو ہے قید کر کے لایا جاتا ہے, جب ہوتی ہے میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے, کچھ بھاگ جاتے, کچھ جو ہے جاننا وسیع ہو جاتے اور کچھ لوگ جو ہے بھاگ جاتے اور کچھ لوگ جو ہے قید کر کے لائے جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ ہی معاملہ کیا کہ ایک ایک قیدی کو ایک صحابی کے ساتھ لگایا اور قیدی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی معاملہ کیا گیا کہ کچھ آپ کھانا بعد میں کھایا اور ہمیں کھانا پہلے کھلایا اور ہمیں اچھا کھانا کھلایا اور کچھ جو ہے بعد میں کھانا کھایا اور جو ہے روک کر کھانا کھایا. جب یہ عمل دیکھا کہ بھائی یہ تو قیدیوں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ تو وہ لوگ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے رات مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دشمنی اختیار کی, مسلمانوں کو جو ہے شہید کیا, مسلمانوں کو جو ہے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی اور یہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں. تو قیدیوں نے جو ہے اس چیز کو دیکھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا. جب موقع پتا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا قیدیوں سے اسی حالات قیدی جو ہے مکہ کے جو ہے پتہ ہونے پر قید کر کے لائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں نے کہ آپ جو ہے رحم کرنے والے, آپ تو گزر کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بیان فرما دیا کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں نے یہ رویہ دیکھا تو تمام قیدی ہے اسلام میں داخل ہو گئے. اور کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, اسلام جو ہے وہ اوقات کے زور میں پھیلا ہے, تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. تلوار بھی محبت کو اوقات میں آئی. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مار کھائی اسلام کی خاطر, اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا مجھے اسلام کی خاطر ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. لیکن جب آپ کو بتانے کی حد ہو گئی, تکلیف پہنچانے کی حد ہو گئی, بعد میں جو ہے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے قتال کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے بندے سے فرمائیں گے کہ بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی, تو بندہ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کی عیادت کیسے کرتا. حالانکہ آپ کو احکام الحاکمین ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھ کو اس کے پاس پاتا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھ کو تو اس کے پاس پاتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانا کیسے کھلایا, حالانکہ آپ تو رزاق ہیں, آپ تو خود کھانا دینے والے ہیں, آپ تو رب العالمین ہیں, آپ تو تمام جانشین پیدا کرنے والے ہیں, آپ کو کھانا کیسے کھلایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا. ایسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رب العالمین ہے, آپ کو حاکمین ہے, تمام تعریف آپ کی ذات کے لیے ہے, آپ کے اسلام کی ہے کہ آپ کھانے سے پینے سے تمام چیزوں سے اوور رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میرا فلاں بندہ جو ہے پیاسا تھا, کہ
اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا جو ثواب میرے پاس پاتا. ہاں تو معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو وہاں پانا ہے. اس لیے بتایا کہ مریض کی عیادت کیا کرو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مومن آدمی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور گناہ جو ہوتے ہیں کہ وما اصابکم، یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یہ مصیبت جو آتی ہے یہ تمہارے گناہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے. بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ آگے بھیج دیتے ہیں گناہوں کو. اور اللہ تعالیٰ کا ذات کیا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذات ہے یہ. اس لیے ہم اپنے گناہوں سے جو ہے اللہ سے توبہ کریں اور مریض کی عیادت کیا کریں. ہاں ہم شادی بیاہوں کے اندر جو ہے شادی کے اندر جو استقبال کے لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں گیٹ پر ملی تو لفافہ لے کر جاتے ہیں، لیکن اسپتالوں کے اندر ہم لوگ یہ خالی ہاتھ جاتے ہیں. ہاں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، نہ جانے میں ہو سکتا ہے کہ پیسے کی دقت ہو، تنگی ہو، تو ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر دقت بھی نہیں ہے تو اس کو کی مدد کر دینی چاہیے اپنی طرف سے. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی مدد بھی ہو جاتی ہے اور آپس میں پیار اور محبت جو ہے بڑھ جاتی ہے. آپس میں پیار اور محبت بڑھ جاتی ہے. کوئی کسی کے کھانے کا، کوئی کسی کے ناشتے کا، کوئی کسی کے پیسوں کا جو ہے ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کو جو ہے اللہ کا محتاج ہے. لیکن جب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کا حال چال معلوم کریں گے، تو اس سے جو ہے آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا. کہ ایک گڑیا جو آپ کے پاس آیا کرتی تھی، کیا کرتی تھی کہ روزانہ آپ کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت نہیں آ رہی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے گئے. جب کوئی صحابی مسجد کے اندر نہیں آتا تو صحابہ اکرام جو ہے اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر جایا کرتے ہیں. تو کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں آئے مسجد میں؟ خیریت رہے، سب خیر عافیت ہے. تو صحابہ اکرام کی عادت تھی. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی. جب کوئی آپ کا صحابی مسجد کے اندر نہیں دکھائی دیتا تو آپ جو ہے اس کو معلوم کرتے کہ آپ کہاں ہو، خیریت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اپنے ملنے والوں کا، پڑوسیوں کا، اپنے رشتے داروں کا جو ہے حال چال معلوم کرتے اور معلوم کرتے رہتے تھے کہ بھائی تمہارا مطلب ہے عافیت ہو، تمہیں کوئی پریشانی اور دقت تو نہیں ہے. تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے مریضوں کی عیادت کرنا، سلام کا جواب دینا اور چھینک کا جواب دینا. چھینک کا جواب دینا علماء کرام فرماتے ہیں کہ واجب ہے. چھینک کا جواب دینا یہ واجب ہے. جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والوں کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اس کے جواب میں جو ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے، یا یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری بھی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے. اسی طرح جنازے کے پیچھے چلنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. کوئی دعوت اور دعوت قبول کرنا، کہ جب کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ دعوت جو ہے شرعی حدود سے جو ہے شرعی حدود میں رہ کر کی جائے. اگر وہ شریعت کی حدود سے باہر ہے تو اس دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ دعوت شرعی حدود سے باہر ہے تو اس دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں. سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا. یہ مسلمان پر 5 حق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. Gracias.